بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عید الفطر کی نماز کا عملی طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ یہ سال کے بعد آتی ہے تو لوگوں کو اس کا طریقہ یاد نہیں رہتا، اور اس کی نیت کا طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ایک طریقے سے ہی ہے، اس کے ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ کسی بھی الفاظ میں کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا بہتر ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، 7 زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اب یہ ہوگی نیت۔ نیت آپ کسی بھی الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سب سے پہلے امام صاحب جو مسجد میں ہوں گے یا عیدگاہ میں ہوں گے، وہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے پہلی تکبیر جو ہوگی وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر وہ ہاتھ باندھ دیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا ہوگی، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے۔ آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ کو کھلے چھوڑ دینے ہیں، باندھنا نہیں ہے۔ یہ پہلی تکبیر ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے۔ آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، 2 تکبیریں ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے جو اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنے، پھر آپ نے ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد یہاں 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ اب امام صاحب قرات کریں گے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح رکوع ہوگا، پھر سجود ہوں گے۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر پہلے الحمدللہ رب العالمین قرات کریں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کریں گے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کریں گے تو آپ نے رکوع میں نہیں چلے جانا ہے۔ جب امام صاحب دوسری تکبیر کے قرات کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، پھر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، پھر آپ نے چھوڑ دینے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر ہوگی، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، پھر آپ نے چھوڑ دینے، باندھنے نہیں ہیں۔ یہاں 6 تکبیریں، یعنی 3 پہلی رکعت کے شروع میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے آخر میں۔ یہاں جو 6 زائد تکبیریں تھیں وہ مکمل ہوگی۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کریں گے تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اس طرح پھر رکوع ہوں گے، پھر رکوع ہوگا، جو سجدے ہوں گے، اور اسی طرح پھر تشہد ہوگا، پھر آخر میں سلام اور خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ یعنی یاد رکھیں 6 تکبیریں آپ نے امام صاحب کے ساتھ ادا کرنی ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر کے علاوہ 6 زائد تکبیریں، وہ 6 تکبیریں ٹوٹل ہیں۔ آپ نے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیریں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد قرات کرنی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو آخری رکعت ہوگی، جو دوسری رکعت ہوگی، امام صاحب پہلے شروع میں قرات کریں گے اور پھر کوئی سورت پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے مکمل، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے۔ آپ نے اس تکبیر میں رکوع میں نہیں جانا، آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے 3 تکبیریں زائد تکبیریں کہنی ہے۔ اس طرح 6 تکبیریں یہاں مکمل ہو جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری رمضان المبارک کی تمام عبادت کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین جن خوش نصیب لوگوں کو رمضان المبارک میں بخشے گا، جن کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، رب کریم ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے والدین کریمین کو اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، خود بھی یاد رکھیں، خود بھی اس کا عملی مظاہرہ کریں، یعنی پریکٹیکل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔